السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک جی. ایک نیو چینل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں ہم. حق سچ. آپ ناظرین کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہمارا چینل تھا وائس آف ٹروتھ، تو وہ یوٹیوب نے بلاک کر دیا تھا فلسطین پہ بلاک کرنے کی وجہ سے، اسرائیل کے خلاف بات کرنے کی وجہ سے. پہلے اس کی انہوں نے وارننگ لیٹر جاری کیا، اور جب پھر فلسطین کے حق میں ہم نے آواز اٹھائی، اسرائیل کے خلاف جب بات کی، تو انہوں نے ہمارا چینل بلاک کر دیا، جس کا ہمیں وقتی تو نقصان ہوا، لیکن کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کے نقصان برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. حق کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. اس لیے ہم نے جو نیا چینل بنایا اس کا نام ہی رکھ دیا ہے حق کی آواز. ناظرین اکرام، نظر ڈالیں گے ملکی حالات پر. پاکستان اس ٹائم انتہائی نازک موڈ سے گزر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حق کی آواز سب تک پہنچ سکے. میں ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے ملک کے طاقتور لوگوں سے، طاقتور حلقوں سے، سیاست دانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را کچھ دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، اپنے تمام تر نجی اختلافات کو سائیڈ پہ کر کے، پس پردہ کر کے، اپنی سیاست کو الگ کر کے ملک کی بات کریں، یونٹی کی بات کریں. ملک جس حالت سے گزر رہا ہے اس پہ خدا را سنجیدہ ہو جائیں، اور جتنا جلدی ممکن ہے اے پی سی بلوائیں، آل پارٹی کانفرنس کریں، جس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں اور دیگر تمام پارٹیز کو بھی اس میں بٹھائیں، بٹھا کے مل جل کے ملک کے مفاد میں فیصلے کریں. سب سے پہلے تو ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ جنگ مانگنی نہیں چاہیے، خواہش نہیں کرنی چاہیے جنگ کی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ایسا وقت نہیں لائے گا اور بچا لے گا سب انسانوں کو کسی بہت بڑے سانے یا نقصان سے. تو اگر جنگ آپ پہ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر اس جنگ کو لڑنا آپ پہ لازم ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام پھر آپ پہ لازم ہو جاتا ہے لڑنا. اس ٹائم جو حالات ہیں ملک کے، اگر آپ پہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو ڈیفینس بھی کرنا پڑے گا اور ریٹیلیٹ بھی کرنا پڑے گا. جب آپ پہ جنگ کو جب آپ پہ مسلط کر دیا جاتا ہے تو وہ جہاد بن جاتا ہے مسلمان کے لیے. پھر آپ کو لڑنا پڑتا ہے. فائٹ شوڈ بی رائٹ، رائٹ کے لیے، حق کے لیے آپ کو پھر لڑنا پڑتا ہے. تو لڑ آپ تب ہی سکتے ہیں. کسی بھی ملک کی فوج تب اسٹرانگ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے عوام، پبلک تگڑے طریقے سے کھڑی ہوتی ہے. الحمدللہ ہماری ایک طاقتور فوج ہے. ایک اللہ پاک نے اسلام کی طاقت بھی انہیں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اور ہماری افواج پاکستان نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں. ہمارے نوجوان جو بارڈرز پہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، یہ کہنے میں تو شاید آپ کو تھوڑا آسان لگتا ہو، یہ سننے میں کہ اتنے فوجی جوان شہید ہو گئے، لیکن یہ شہادت جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں، آپ ان کی فیملیز سے پوچھیں، آپ ان کے گھر جا کے پوچھیں، ان کے بچوں سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے خاندان والوں سے پوچھیں، جن کا لخت جگر، جن کا سر کا سایہ، جن کا لائف پارٹنر ان سے بچھڑ جاتا ہے، تو وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے. تو کہنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے آپ کو. تو ہماری افواج کے پیچھے پاکستانی عوام ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن اس ٹائم پہ اگر کچھ غلط فہمیاں، کچھ دوریاں، کچھ ایشوز ہیں بھی، تو ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. یہی وقت ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. کسی بھی سیاستدان کو ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اپنی سیاست کو چمکانا چھوڑ دیں، آپ اپنی شخصیات کو جو ہے نا ہیرو بنانا چھوڑ دیں، سائڈ پہ کر دیں. یہ ملک کا معاملہ ہے. جنگ کوئی مذاق نہیں ہوتا. میں پچھلے دنوں سن رہا تھا ایک امریکن ٹی وی چینل پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی عوام نے تو جنگ کو مذاق بنایا، وہ میمز بنا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس کو. جنگ مذاق نہیں ہوتا. جہاں تک ہماری پبلک کی بات ہے اگر، تو ہم لوگ تو خیر پچھلے کئی سالوں سے حالت جنگ میں ہی ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے کی. ہم نے کتنا نقصان اٹھایا. ہمارے جوان بچے، کتنے جوان لوگوں کے والد، خاوند کی صورت میں، والد کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، بھائیوں کی صورت میں ہم لوگوں نے کھوئے ہیں اپنے عظیم لوگ. ہم نے بھوک برداشت کی ہے. ہم نے
بڑی مشکلات کو دیکھا، فیس کیا، ہم اس میں سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہمارے لیے جنگ کوئی اتنی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہو جاتی ہے تو جب جنگ وار شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اگر نریندرا مودی یہ سوچ کے کچھ ہلکی پھلکی جنگ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنا کوئی وہاں پہ جو الیکشن کے لیے مقبولیت حاصل کر لوں گا یا کچھ اس طرح کا کر لوں گا، تو یہ یاد رکھو مودی آپ کہ جنگ سٹارٹ کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو کنٹرول کرنا کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. یہ ایک آپ مقبولیت کے چکر میں اپنے ملک، اپنی عوام اور سب کچھ ختم کر دو گے. یہ غلطی کبھی بھی نہ کرنا. پاکستان کی طرف یہ سوچ کے کبھی بھی وار کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ پاکستان آپ سے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے چھوٹا ہے. یہ کبھی بھی غلط فہمی نہ کرنا، کیونکہ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، مسلمان ہمیشہ طاقت میں یا فائنینشلی کمزور رہے ہیں، لیکن فتح ہمیشہ مسلمان کی ہوئی ہے. تو ہم لوگ کیونکہ پورے اپنے ایمان سے جہاد لڑتے ہیں اور شہادت کے شوق سے لڑتے ہیں، اس لیے پاکستان کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھنا. ایک بار پھر میری ریکویسٹ ہے اپنے سیاست دانوں سے، اپنے طاقتور لوگوں سے کہ سب کو ملا کے بٹھا کے بیٹھیں اور مل جل کے کوئی رد عمل اختیار کریں، کوئی ڈیسیجن لیں، اس پہ آئیں اور جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، پاکستانی عوام کے اور پاکستانی افواج کے بھی حق میں بہتر ہو، اس طرح کا فیصلہ کیجیے. اور ہم آپ کو اب اس چینل پہ آگے ہیں، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. جس طرح کی سچویشن بھی بنے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے. بارڈرز کی صورتحال بھی آپ سے شیئر کریں گے اور دیگر معلومات بھی انشاءاللہ آپ کو فراہم کریں گے. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت محفوظ بھی ہوں گے اور سلامت بھی ہوں گے. اجازت دیجیے، آپ کا میزبان فضل دادوان. السلام علیکم.